أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. یتیموں کو دھکے دینا، یتیموں کو مارنا، کوٹنا، ستانا، تنگ کرنا، یہ اہل ایمان کا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا طریقہ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دکھلاوا کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال کرنا، یہ بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. عمل بندہ کرے، نیکی کرے، اللہ کی رضا پانے کے لیے کرے، ثواب کمانے کے لیے کرے، اس لیے کرے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. اللہ ہمارے اعمال میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے. نعت رسول مقبول سنیں گے عبدالخلیل بھائی. کلام آج آپ کون سا سنائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل ایک پنجابی کلام ہے، ایک کو تانگ مدینے جاؤں دی کوئی دل وچ حسرت ہو نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حصول ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مل کر آئیے کلام میں شامل ہو جائیں. مل کر درود پاک پڑھیے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں. اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں. بس آقا تیری مرضی ہے میرا تے
آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں اڑ کے میں کیویں آوا نال میرے پر نہیں تساں وی تے ڈیرا میں تھوں بڑی دور لا لیا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینوں یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں میرا دل کہدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا میرا دل کہدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں بے چین دل کو آقا سمجھا بھجا کے رکھا مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا راز وہ بلائیں گے
سے سن میں کون سے مہینے میں میرا دل قیدا حوصلہ رکھ آقا دا بلاوا آوے گا پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے ہم تیرا کہہ دیں گے آقا سے سلام جانے والے حاجی ہم سے کہہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کی برس ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے کیسے ہاشم کو بھلا آئے قرار قافلہ بچھڑا اکیلے رہ گئے پر کی کریے بے صبری دا دل وچوں جاندا چور نہیں کو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت ہور نہیں تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا بالے لکھ دیوے تیری قبر تے آ کے اے حافظ پئی دنیا بالے لکھ دیوے جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں جے دل وچ عشق نبی دا نہیں تیری روشن ہونی گور نہیں اکو تانگ مدینے جاون دی کوئی دل وچ حسرت اور نہیں بس آقا تیری مرضی میرا تے کوئی زور واہ جی سبحان اللہ ایک تانگ مدینے جاون دی تانگ جو ہے یہ پنجابی زبان میں جو ہے وہ ارمان کو کہتے ہیں ارمان امید ایک حسرت ایک یاس ایک دل کی یوں کہہ لیں پیاس اللہ اللہ سبحان اللہ وہ کیا ہے کہ میں چلا جاؤں مدینے جاؤں مکے کی بہاریں پاؤں سبحان اللہ وقوف عرفات و مینا و مزدلفہ کی برکتیں لوٹوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اور جو جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو
हज मबरूर की सआरत नसीब फरमाए। कदम कदम पर सब्र का दामन ज़रूर थाम के रखिएगा और सामान इश्क जो है ये भी साथ होना चाहिए। क़िबला निगरान शुरा दावत काज़िमुल कुद्सिया ने महफ़िल मदीना के अंदर ये बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई थी कि इश्क भी हो और सोज़ो गुदास भी हो, ये बनने के साथ हो। तो ये कैसे पैदा होगा, इसका एक बेहतरीन ज़रिया आप कह सकते हैं वो ये है कि आशिकान रसूल की 130 हिकायात, आशिकान रसूल की 130 हिकायात, ये किताब है शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की। इसका आप मुताला फरमाएं और अपने साथ रखें, और जो जा रहे हैं वो भी मुताला करें, साथ रखें, और जो नहीं जा पा रहे वो भी मुताला करें, उनके भी ज़ौक़ में और शौक़ में इंशाअल्लाह इजाफा होगा। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। बारगाह मुस्तफ़ा से कैसे इनायतें होती हैं, कैसे करम होते हैं। वो हाजी जिन्होंने जो है वो इश्क के साथ, ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ हाज़िरी की सआरत पाई, उनके अंदाज़ क्या थे, उनके वाक़यात क्या हैं, अल्लाह अकबर, ये सब कुछ आपको इंशाअल्लाह उस किताब में पढ़ने का मौका मिलेगा। और मक्के और मदीने की ज़ियारतों के हवाले से भी आपको इंशाअल्लाह बहुत सारी मालूमात इस किताब के ज़रिए से मिलेगी। आशिकान रसूल की 130 हिकायात, ये किताब मकतबतुल मदीना से आप हदीयतन हासिल कर सकते हैं, और दावत इस्लामी की वेबसाइट दावतिस्लामी.net से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आज जिक्र है, खैर करना है। हाफिज़ साहब, इनके तज़किरे की तरफ जाने से पहले अगर यूं हम ले लें कि इनकी ज़िंदगी जो है वो इश्क़ रसूल से इबारत है, ये कुश्ता इश्क़ रसूल है। बंदा कुश्ते का माना समझे और फिर इश्क़ रसूल, अल्लाह अकबर, यानी जिसने अपनी ज़िंदगी इश्क़ रसूल के अंदर फना कर दी हो, अपने आप को ख़त्म कर दिया हो। कुश्तन मतलब होता है, मतलब ख़त्म कर देना, कत्ल कर देना अपने आप को, यूं अगर अपने आप के तौर पर लें तो कुश्ता इश्क़ रसूल कह रहे हैं जिसने हुजूर के इश्क़ के अंदर अपनी जान घुला दी हो। अल्लाह अकबर। मोहब्बत ये है, हज़रत अल्लामा अब्दुल गनी नाबलूसी रहमहुल्लाह बयान फरमा गए, फरमाते हैं मोहब्बत ये है कि तू अपनी ज़ात को फना कर दे और अपने महबूब की सिफात में गुम हो जा। आप सब इस तरीके से अगर देखें अल्लामा जामी की ज़िंदगी को तो क्या फरमाते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बाज़ बंदों के बाज़ आमाल और अफ़आल ऐसे मकबूल होते हैं जी कि जूं ही किसी चीज़ का जिक्र आए या उस ज़ात का जिक्र आए तो फ़ौरन ज़हन उनके वस्फ़ की जानिब मुंतकिल होता है। सुभान अल्लाह। बहुत सारे उलमा ऐसे हैं कि जब उनका नाम आता है, मिसाल के तौर पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो ज़हन फ़ौरन जो है वो फ़िक़्ह हनफ़ी की जानिब मुंतकिल होता है कि कुरान व हदीस और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन साहबे किराम अलैहिमुर्रिदवान की जो तालीमात हैं, उनसे जो आपने मसाइल को अख़ज़ किया उसमें आपका एक नाम है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह दीगर और उलमा को देख लें आप, बाज़ का नाम आते ही फ़ौरन हदीस की जानिब ज़हन मुंतकिल होता है, बाज़ का नाम आते ही फ़ौरन तफसीर की जानिब ज़हन मुंतकिल होता है कि इल्म तफसीर में बड़ा नाम है। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम की वो मोहब्बत, वो उल्फत अता की थी। अगरचे बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ हैं, लोग इनकी किताबें पढ़कर उलमा बनते हैं और इन्हीं की किताबें पढ़कर लोग सूफिया भी बनते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन इनका इम्तियाजी वस्फ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से मोहब्बत, उल्फत, सरकार अलैहिस्सलाम का इश्क, जो ही नाम आता है अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, फौरन आपकी मोहब्बत, आपके इश्क रसूल की जानिब ज़हन मुंतकिल होता है कि ये वो इमाम है। मतलब कोई आलिम है या गैर आलिम है, आपके मोहब्बत रसूल का हर बंदा जो है वो गवाही देने वाला है कि अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला की मोहब्बत ऐसी थी। और इस पर वाक़यात भी हैं, बाज़ जो है ज़माने के अंदर बड़े मशहूर हैं लोगों की ज़बानों पर कि आपकी जो है वो मोहब्बत के लोग गवाही देते हैं, आपके कलाम समझ में आए या ना आए। हम देखते हैं मदनी चैनल पर भी लोग मतलब जो है वो सुनने के ख्वाहिशमंद होते हैं, बार बार उस कलाम की जो है वो फरमाइश की जाती है, हालांकि फ़ारसी ज़बान में है जी, लेकिन वो हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इश्क और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। और उलमा फरमाते हैं कि ये बारगाह मुस्तफ़ा में मकबूल कलाम है
اور اس کی وجہ جو ہے، اور واقعی لگتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں مقبول کلام ہے کہ جب بھی پڑھا جائے ایک نیا ذوق اور ایک نیا ولولہ اور ایک نئی چاشنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ملتی ہے، اور یہ اثر ہے عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کے محبت اور عشق رسول کا۔ سبحان اللہ، آپ مشہور زمانہ کلام تنم فرسودہ جاں پارا اس کی بات کر رہے ہیں، بالکل واقعی اس کے اندر بھی آپ سب دوسرے کلام بھی آپ دیکھیں، بالکل مطلب ایک سے بڑھ کر ایک ہے، آپ یقین مانیں۔ آج مطلب مجھے ایک بات پر حسرت ہو رہی تھی، آج سلسلے میں آنے سے پہلے مطالعہ میں بھی کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو مجھے ایک حسرت ہو رہی تھی کہ کاش جس طرح مطلب ہم اردو زبان کو سمجھ لیتے ہیں، کاش ہم یوں فارسی کو سمجھ پاتے، اور علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام سمجھ میں آ رہا ہوتا، اور وہ کیفیت کے ساتھ جب سمجھ بھی اٹیچ ہو جائے نا جی، تو پھر تو لطف جو ہے وہ بالا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی محبت اور ان کے عشق کا شعراء نے بھی بعد میں ذکر کیا، جیسے ابھی عبد الخلیل بھائی نے جو کلام پڑھا اس کے اندر میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کا جو انداز ہے میرا وہ انداز بھی نہیں ہے۔ تو ان کی محبت، ان کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کی دنیا گواہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا ایک اور کلام ہے حافظ صاحب، ایک نہیں بلکہ کئی کلام ہے، پوری کلیات جامی ہے، غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، نادارم در جہاں جز تو حبیبم، یعنی یا رسول اللہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور آپ کے علاوہ میرا کوئی حبیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ انداز حضور کی بارگاہ میں مطلب عاجزی کا انداز، انکساری کا انداز، رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ ایک بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کا انداز، جو عاشقان رسول، علماء، بزرگ، بڑے بڑے علماء، مطلب جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ علماء بنتے ہیں، وہ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور کو یاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، حضور کو کس طریقے سے یاد کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کہہ کے یاد کر رہے ہیں، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، تو ہی تسکین دل آرام جان صبر و قرار من، اخے پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ۔ ایک تو یہ پتہ چلا گیا کہ یا رسول اللہ سے حضور کو استغاثہ کرنا، یاد کرنا، یہ عاشقان رسول، علماء، صوفیاء اور بڑے بڑے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے۔ ہمارا کتابیں پڑھ کر بندہ عالم بنتا ہے، یہ ان کا طریقہ، ان کا طریقہ کار ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چلیں بہرحال یہ ایک آگے یہ بھی انہوں نے ہی بتایا ہے، اللہ اللہ، یہ بھی انہوں نے ہی بتایا ہے کہ یا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب سے جب استغاثہ کرنا ہو تو پھر یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز ہیں اپنے خالد بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پیش کرنا، یاد کے طور پر بھی، یعنی یاد کر رہے ہیں، وہ تصور گویا کہ پہنچا ہوا ہے، اس تصور کے اندر بھی ایک عاجزی ہے، ایک انکساری ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھیں اور آج کے معاشرے کے اندر حاضری دینے والے لوگوں کے افراد کے معاملات دیکھیں تو آپ کیا محسوس فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ شعر بھی پڑھا گیا نا، ایک شعر میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی۔ اس طرح بزرگوں نے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ کرنا کیوں ہے؟ دراصل اس کے پیچھے بھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کے لیے عاجزی کا پہلو اختیار کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے ایسے عاشق تھے جو آپ کی محبت میں ڈوب کر کلام کہا کرتے تھے، جن کا دل آپ کی یاد سے معمور رہا کرتا تھا، وہ عاشق ہیں۔ ہم تو ان جیسے ہیں ہی نہیں، کاش ہمیں ان کے عشق کا ذرہ نصیب ہو جائے۔ لوگ یوں دعائیں کرتے، دراصل بات کیا تھی؟ کیونکہ ان کی عاجزیاں اور ان کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی اور پیار کا انداز یہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کی ایک مقبولیت بنی، اور جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے تو اس کی محبت تو اللہ والوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی خود ڈال دیتا ہے۔ بلکہ جن کو اپنی طرف راہ دینی ہوتی ہے، علماء نے یہ لکھا ہے، تصریح فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو اپنی طرف راہ دینی ہوتی ہے، پہلے ان کے دلوں میں
اپنے نیک بندوں کی محبت کو ڈالتا ہے. سبحان اللہ. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی افراد میں سے ہیں کہ جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہے. آپ دیکھیں کہ عشق رسول ایک ایسا واضح اور ایسا عظیم شعبہ ہے کہ عاشق رسول دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، اس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ کسی بھی ریجن سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن بس یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عاشق رسول ہے اور اس کا کلام، اس کی بات، اس کی لکھی ہوئی تحریر جی اگر وہ پڑھنے کو مل جائے تو اس سے عشق رسول کے سوتے ہی پھوٹ رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس سے پڑھ کر بندہ اپنے آپ کے جو دل میں عشق رسول پھوٹ رہا ہوتا ہے اس کی تسکین کا سامان کرتا ہے. جی عشق رسول اس سے اور بڑھاتا ہے. اور آج تک ہم یہ انداز دیکھتے ہیں کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں سلمان بھائی، ان کو ذوق بھی نصیب ہوتا ہے، شوق، کیفیت نصیب ہوتی ہے، اور پھر ان کا بار بار حاضری کو دل بھی کرتا ہے. لیکن جو اس انداز سے گیا کہ عاجزی اس کے پاس نام کو نہیں ہے، سرمایہ عشق لے کر جانا نہیں چاہتا، یا اگر لے کر جاتا بھی ہے تو دیگر چیزوں میں اپنے دل کو الجھا لیتا ہے، تو نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ واپس آنے کے بعد اس کے دل میں تو یادیں نہیں ہوتی، بس میموری کارڈ میں شاید یادیں رہ جاتی ہیں صحیح کہ ہماری یادیں یہی ہیں. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی یادیں، جن کی حاضری مدینہ کے انداز لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مدینہ حاضر ہوئے تو ان کا انداز کیسا تھا. آج تک لوگ ان کے واقعات پڑھ پڑھ کر اپنے کیف میں اضافہ کرتے ہیں، اپنی مستی میں اضافہ کرتے ہیں، اور ان کی عاجزیاں جو ہیں کہ یا رسول اللہ ہم تو کچھ نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کے در سے ملنی ہے. یہ جو بہت کچھ تھے جی آپ دیکھیں، غور طلب بات ہے حافظ صاحب. واہ جی واہ. ایک تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، جو بہت کچھ تھے وہ اپنے آپ کو یوں پیش کر رہے ہیں بارگاہ میں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور جو کچھ بھی نہ ہو وہ مطلب کیا میں مثال دوں، تو اب بندہ مطلب اپنے آپ پہ غور خالی کر وہ کہا جاتا ہے نا خالی ڈبہ زیادہ بجتا ہے. صحیح. تو ایک تو ہونا کچھ نہیں اور پھر اوپر سے بڑکیاں، اور یہ بہت کچھ ہو کر بھی، یعنی جن کی کلام سن کر بندہ عشق رسول اپنے دل میں بڑھا رہا ہے، ان کی تحریروں میں ایسا اثر ہے، ان کی ذات میں کیسا اثر ہوگا، اللہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے. اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ مستقل سلسلوں سے وابستہ رہے، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہے، اور یہ وابستگیاں، یہ بزرگوں کی صحبتیں حاصل کرنا، یہی تو شمع عشق کو جلائے رکھنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اللہ 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 سبحان. اگر بندہ تعلق ہی توڑ دے، یعنی پیر کامل کے لیے یعنی جس سے بیعت بندہ ہو سکتا ہے، ایک شرط یہ بھی ہے نا کہ اس کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک متصل ہو. جی تو اب یہ متصل سلسلہ جو ہوتا ہے یہی تو حضور کی بارگاہ تک پہنچانے والا ہے. مدینہ مدینہ. بندہ وہ ہو جو معلوم نہ ہو، صرف نعرے پر یا کسی نے جناب نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے، اور ایسا شخص ہے جس میں شرائط پائی نہیں جاتی کہ یہ پیر بن سکے. اگر اس کے ہاتھ میں بندہ ہاتھ دے دیتا ہے تو پھر سلمان بھائی آپ دیکھیں کہ وہ سوال بھی اس بندے سے دنیاوی معاملات کے کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ یہ دیکھا ہے کہ جو کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے وہ پھر دنیا کی کم اور آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے. وہ یہ بہت ہی شاذ و نادر کوئی مانگتا ہوا ملے گا کہ دنیا کا مجھے یہ مل جائے. وہ مانگے گا تو یہ مانگے گا مجھے حضور کی محبت کا ذرہ مل جائے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے. تو اسی طرح علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو تھے یہ متصل سلسلہ بزرگوں کے مرید تھے. حضرت سعد الدین کاشغری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پیر و مرشد میں ان کا نام آتا ہے، ان کے پیران عظام میں نام آتا ہے ان کا. متصل السلسلہ تھے. تو اس کے سبب آپ دیکھیں گے محبتوں کے رنگ کیسے چڑھے ہیں. لیکن اگر ہم سلسلوں سے نسبتیں توڑ دیتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں اور اکیلے ہی چاہتے ہیں کہ ہم ایسی راہ پر چل جائیں، بہت مشکل سفر ہوتا ہے. بزرگان دین نے لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کو کوئی پیر نہ ملے تو پھر وہ کیا کیا مجاہدات ہیں اس کے لیے، کیا کیا انداز ہیں، وہ بہت مشکل ہو جاتے ہیں. کیونکہ کتاب تو ہے آپ کے پاس جی لیکن کتاب پڑھانے والا نہیں ہوتا، پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل نہیں کہہ لیں کہ تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. بات یہی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ بندہ جائے تو عاجزی کے ساتھ جائے، انکساری کے ساتھ جائے، اور اپنی ہستی کو مٹا کے جائے. اللہ وہ بارگاہ ہی ایسی ہے کہ جہاں جھک کے جائے، اپنا پیمانہ خالی کر کے جائے، اور ادھر جا کر اگر کوئی پرابلم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے
تو شور و غوغا کرنے کی بجائے بندہ صبر کا دامن جو ہے یہ تھام کے رکھے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سفر حج کے دوران یا سفر حرمین کے دوران ہمیں سوز ملے، ہمیں رکت ملے، ہمیں رونا نصیب ہو جائے، تو اس کا ایک طریقہ یاد رکھیے گا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیے گا. آپ جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں گے، جب عاجزی اپنے اندر لائیں گے تو جھگڑے کی طرف نہیں آئیں گے، اور جب جھگڑے کی طرف نہیں آئیں گے تو آپ ذوق شوق اور سوز کی طرف خود بخود ڈائیورٹ ہو جائیں گے. اور اگر جھگڑے کی طرف آ جائیں گے تو وہاں سے ظاہر سی بات ہے کانٹا آپ نے بدل لیا ہے، تو جو ٹرین اپنا کانٹا بدل لے اور ایک ٹریک سے دوسرے ٹریک پر آ جائے اور سامنے سے بھی کوئی ٹرین ہی آ رہی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ بچائے. یا چلیں کوئی بندہ ٹرین صحیح جا رہی ہے، چلیں ٹریک پہ جا رہی ہے اور ٹرین کا پہیہ ٹوٹ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک بات ہے. جن کو پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، جن پہ تجربہ بیت چکا ہے وہ بھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں. تو یہ اپنے طریقہ کار کو، مطلب اپنے صبر کو، اپنے ذوق کو، شوق کو سلامت رکھیں. اور یہ بزرگان دین کا طریقہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ بندہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کر کے رکھے. ایک سوال میں آپ سے کروں، جی، کیونکہ میں کئی سلسلوں سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ جب حاضری مدینہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، سفر حج کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ اکثر تقریباً ہر سلسلے میں ہی حاضری مدینہ کے ساتھ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جھگڑے سے بچائے. جی، تو واقعی اتنے جھگڑے ہوتے ہیں؟ بڑے جھگڑے ہوتے ہیں خالد بھائی. جھگڑے تو یوں سمجھے کہ فلائٹ یہاں سے جانی ہے نا، یہیں سے کام شروع ہے. دھکے دے رہے ہیں. ایک تو جو جانے کا ٹائم ہے، جیسے جن کی فلائٹ 8 بجے ہے، ان کو کم از کم جو ہے نا وہ 3 سے 4 گھنٹے پہلے ان کو پہنچنا چاہیے وہاں پر. ظاہر سی بات ہے سارا بورڈنگ کروانی، پہلے چیک ان ہوتا ہے، بورڈنگ ہوتی ہے، پھر امیگریشن ہے، پھر مطلب یہ سارا پروسیس ہے، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، چیزیں سامان وغیرہ چیک ہوتا ہے، کسٹم کلیئرنس بھی، اور بھی برل جو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اب ایک تو آئے لیٹ، جی پورا کا پورا قافلہ چھوڑنے بھی گیا ہوا ہوتا ہے، جی، تو وہاں کھڑے ہو کر بھی کئیوں سے ملنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم. ایک تو آئے لیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، اوپر سے ٹائم جو ہے وہ فلائٹ کا یہ اب تھوڑا رہ گیا ہے، چیک ان لگ رہا ہے کہ یہ اب گویا کہ جلدی بند ہونے والا ہے. اب ایسی صورتحال میں ہڑا ہڑی مچائیں گے. وہ جو آگے کھڑا ہے وہ بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ بارود کے ڈھیر پر انگارے والا کام مطلب بعض اوقات ہو جاتا ہے. تو یہ واقعی مسائل مطلب ہوتے ہیں. جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے قرآن نے کہا لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، ولا جدال فی الحج. ہیں جی، جھگڑا مطلب بندہ نہ کرے. یہیں سے کام شروع ہو جائے. دھکا ماریں گے کسی کو، کسی کا سامان آگے پیچھے کر دیں گے، اور تم نے میرے سامان کو ہاتھ کیوں لگایا ہے، میرا بیگ سائڈ پہ کیوں کر دیا ہے، میرا نمبر آگے آتا ہے، یہ میرے ساتھ ہیں. اچھا، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ رو میں کیوں میں نہیں ہیں، پیچھے سے آئیں گے، بیچ میں آگے لگ جائیں گے. اچھا، وہ بیچ میں آگے لگ گیا، 2 اس کو آگے بول رہے ہیں، 4 پیچھے بول رہے ہیں، اور یوں مطلب ایک عجیب سی دھینگا بشتی والا معاملہ یہ ہوتا رہتا اور ہے. اگر شروع میں ایئرپورٹ میں ہی لڑائی ہو جائے نا تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو فلائٹ ساتھ ہے، پھر وہاں ہوٹلز قریب اگر ساتھ ہو جائیں تو آپ جب اس بندے کو دیکھیں گے نا، کیونکہ پہلا جو تعلق اس سے ہوا، پہلا واسطہ اس سے ہوا، پہلی ملاقات اس سے ہوئی، اس پہلی ملاقات میں جھگڑے کا ماحول بنا، تو اب سارے سفر حج میں جب اس کو دیکھیں گے تب غصہ آئے گا. تو بھائی اللہ، تو یہ کام نہیں کرنے بھائی جان. غصہ اپنا جو ہے نا وہ مہربانی کر کے ادھر ہی پاکستان میں چھوڑ جائیں، اور بس جان چھڑ، پاکستان میں بھی نہ چھوڑیں، اپنی جان بھی چھڑائیں اور پاکستان کی بھی جان چھڑائیں اس سے، اور عاجزی اور انکساری کی دولت اپنائیں. راشد بھائی، علامہ جامی کا ذکر خیر ہے. جی، خاتم الشعراء مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہے. آپ 9ویں صدی ہجری کے فارسی ادب کے امام گردانے جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت ساری صفات اور بہت سارے علوم و فنون کے ساتھ مشرف فرمایا. اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں جہاں آپ کے اشعار نقل کیے، وہیں پر آپ کی علمی اور تحقیقی کتابوں کے حوالے بھی درج فرمائے، نقل فرمائے. امام اہل سنت کی اگر ہم مثال لے لیں تو بہت بڑی شخصیت ہے امام اہل سنت. اور امام اہل سنت اپنی تحریر میں اگر کسی تحریر کو اپنا حصہ بنائے تو اس تحریر کی سگی خوبی اور اہمیت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اشعار کے علاوہ آپ کی کتابوں اور آپ کی علمی تحقیقات کا بھی ذکر فرمایا ہے. میں ابتداً ان کا تعارف بیان کر دیتا ہوں کہ آپ
23 شعبان المعظم 817 ہجری میں پیدا ہوئے، اس اعتبار سے آپ 9ویں صدی کے بزرگ ہیں، اور جس صدی میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ 15ویں صدی ہے، تو حساب لگا لیں تقریباً 600 سال پرانے یہ بزرگ ہیں، اور آج تک ان کا ذکر، ان کا فیض سب زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد الرحمن ہے، اور آپ کے والد ماجد کا نام احمد، اور آپ کے دادا کا نام محمد، عبد الرحمن بن احمد بن محمد، اور یہ تینوں وہ نام ہیں جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ناموں میں سے ایک نام عبد الرحمن اور عبداللہ ہے، اور محمد احمد نام کی فضیلت تو سب پر آشکار ہے، کئی مرتبہ مدنی چینل پر بھی بیان ہوئی ہے، تو آپ ناموں ہی سے اندازہ لگا لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کیسا خصوصی فیضان ہے کہ عبد الرحمن بن احمد بن محمد، اور آپ کا لقب ایک تو مشہور ہے نور الدین، دین کا اجالا، دین کی روشنی، دین کا نور، اور ایک آپ کا لقب ہے عماد الدین، دین کا ستون، اور آپ اپنے تخلص کے لیے جامی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 21ویں جلد میں جہاں آپ کا مبارک رسالہ ہے فقہ شہنشاہ وَأَنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ الْمَحْبُوبِ بِعَطَاءِ اللَّهِ کہ لفظ شہنشاہ کی معرفت، کہ لفظ شہنشاہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے اس کا استعمال کرنا کیسا، اس کا حکم بیان فرمایا، اور اس بات کا بیان فرمایا کہ ان القلوب بید المحبوب بعطاء اللہ، کہ اللہ کی عطا سے محبوبان خدا کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہوتے ہیں، وہ دلوں پر حکومت فرماتے ہیں۔ اس رسالے میں امام اہل سنت نے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عبارت ذکر فرمائی، اور اس سے پہلے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لکھا۔ اب امام اہل سنت کا انداز یہ ہے کہ آپ جب بزرگان دین کا، علماء مبین کا ذکر فرماتے ہیں تو ان کے مزاج، ان کی شخصیت اور ان کی دینی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے عمدہ عمدہ القابات کا استعمال کرتے ہیں، یعنی صرف مبالغہ نہیں ہوتا، صرف وہ غلو نہیں ہوتا، عشق نہیں ہوتا، بلکہ امام اہل سنت اس ہستی کی خدمات اور ان کی جو حقیقی تصویر ہوتی ہے، ان کا جو مزاج ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس شخصیت کے لیے کسی لقب کا انتخاب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت نے جب علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ذکر کیا تو آپ فرماتے ہیں عارف باللہ، اللہ، یعنی آپ کو فنائیت میں، نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت میں وہ مقام حاصل ہے کہ ہر بزرگ کے لیے، ہر ولی کے لیے عارف باللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جو ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے اور فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے عارف باللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو علامہ جامی کتنے بڑے ولی ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں عارف باللہ، اور کتنے بڑے عالم ہیں، علوم شرعیہ پر آپ کو کتنی مہارت حاصل ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں عارف باللہ امام العلماء، اللہ، علماء کے امام ہیں، یعنی آپ کو طریقت سے بھی حصہ ملا، شریعت سے بھی حصہ ملا، آپ مجمع البحرین ہیں۔ سبحان اللہ۔ عارف باللہ امام العلماء حضرت مولانا نور الدین جامی قدس سرہ السامی۔ سلمان بھائی، ان کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، اشعار کے ذریعے بھی انہیں ایک مقبولیت حاصل ہے، عشق رسول کے حوالے سے بھی ہے، لیکن علمی طبقے میں ان کی وجہ شہرت اور ان کے پہچانے جانے کا ایک بڑا سبب کافیہ کی شرح ہے ملا جامی، اس کے حوالے سے میں کچھ ذکر کروں گا۔ کافیہ کیا ہے؟ یہ علم نحو کی ایک کتاب ہے جو امام ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، پڑھانے کے لیے درس نظامی میں علم نحو کی مجلس سجتی ہے، یعنی علم نحو کا اگر آپ نصاب دیکھیں، مروجہ زمانے میں، مروجہ دور میں درس نظامی کا نصاب ہے کہ اردو کی کوئی بھی نحو کی کتاب پڑھنے کے بعد ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے عربی زبان میں، اس کے بعد کافیہ، اور اس کے بعد شرح ملا جامی۔ ہدایت النحو کس کے لیے ہے؟ کافیہ کو سمجھانے کے لیے، یعنی مدنی قاعدے کی صورت لے لیں آپ کے، قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم سے پہلے مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو کافیہ سمجھانے سے پہلے، پڑھانے سے پہلے ہدایت النحو پڑھائی جاتی ہے، اور شرح ملا جامی کیا ہے؟ وہ کافیہ کی شرح ہے، اور کافیہ کو وہ مقام حاصل ہے کہ علماء فرماتے ہیں کافیہ کافی است باقی سب درد سر۔ علم نحو اگر سیکھنی ہے تو بندہ کافیہ اور اس کی شروعات پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کفایت کرے گی۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے، جن کا نام یوسف تھا اور آپ کا لقب ضیاء الدین تھا، یہ اپنے استاد صاحب کے پاس نحو پڑھنے جاتے تھے اور کافیہ کا درس ہوتا تھا، لیکن دیگر طلبہ کی بنسبت ان کو سبق سمجھنے میں کچھ دشواری ہوتی تھی۔ کافیہ ویسے بھی آپ نے بھی پڑھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، یہ نہیں کہوں گا مشکل ہے، بڑی ذوق والی کتاب ہے، مشکل بھی ہے، کہہ لیں مشکل بھی ہے، اتنی آسان نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے کے لیے جو ہے نا ذوق بھی چاہیے اس کے لیے۔ بات
تو آپ کافیہ علامہ لکھنے والوں نے بھی کافیہ پہ بھی کمال ہی کیا ہے حافظ. واہ جی واہ. اس کی لکھنے والوں نے جو شروحات لکھی ہیں نا وہ کیا کمال شروحات لکھی ہیں. تصوف میں بھی اس کی جو ہے وہ شرح ملتی ہے کافیہ کی. اللہ اکبر. جی آگے جی. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے جب درس کے حلقے میں تھے اور کافیہ کا سبق ہو رہا تھا تو آپ کو کچھ سمجھنے میں دشواری ہوئی. آپ کو دشواری ہوا کرتی تھی. ایک موقع پر ایک مسئلہ سمجھنے میں آپ کو اتنی دشواری ہوئی کہ استاد صاحب نے بارہا وہ عبارت اور وہ مسئلہ کافیہ کا سمجھانے کی کوشش کی, لیکن علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے کو وہ بات سمجھ نہ آئی. تو اب استاد صاحب نے جلال میں آ کر اس طرح کے جملے استعمال فرمائے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی, نہ تم پڑھ سکو گے, کیونکہ تمہارے والد تو دیوانے ہیں, وہ جنون والی اور عشق والی باتیں کرتے ہیں, تمہارے سمجھنے کا یہ روگ نہیں ہے. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے یوسف روتے روتے گھر آئے اور والد گرامی عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سارا ماجرا عرض کیا. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ دن آپ مدرسے نہیں جائیں گے, کچھ دنوں کے بعد جائیں گے. بچے خوش ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ اس طرح کہہ دیں, لیکن یہاں روکنے کی ایک وجہ تھی, ایک معقول وجہ تھی. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافیہ کی شرح لکھی. ایسے انداز میں مکمل اس کی شرح لکھی, خوبصورت انداز میں, عمدہ انداز میں, تمام علمی فنون قیودات کو اور لوازمات کو اور کافیہ کے متن کو حل کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جب آپ نے ایک شرح مکمل لکھ لی تو اپنے شہزادے سے فرمایا کہ یہ شرح لے جائیں اور اپنے استاد صاحب کو کہیں کہ اب کافیہ اس شرح کو دیکھ کر آپ پڑھائیں. تو آپ کے شہزادے جب وہ کافیہ کی شرح کا نسخہ لے کر گئے تو استاد صاحب دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ وہ استاد جو علامہ جامی کے شہزادے کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم نہیں سمجھ سکتے, تمہارے باپ تو دیوانے ہیں, مجنونوں والی اور جنون والی باتیں کرتے ہیں, شاعر ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا. اب اس شرح کو دیکھ کے وہ خود پریشان ہو گئے. اتنی اعلیٰ اور عمدہ شرح. پھر آپ کے استاد کو ندامت ہوئی اور علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, معافی کی درخواست کی اور عرض کی کہ حضور یہ جو آپ نے شرح لکھی ہے اس کی تسہیل فرما دیں, یعنی یہ تو بڑی اعلیٰ پائے کی تحقیق ہے, اس کو ذرا آسان انداز میں حل فرما دیں. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی اس درخواست پر اس کافیہ کی شرح کی تلخیص کی یا اس کی تسہیل کی, اس کو آسان انداز میں تحریر فرمایا اور وہ آسان انداز میں لکھی گئی شرح اور علامہ جامی ہی کی تسہیل والا نسخہ آج ہمارے ہاں درس نظامی میں مروج ہے, جو فوائد ضیائیہ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے اور اس کا مشہور نام ہے شرح ملا جامی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جامعات میں جب مدرسین علم نحو کی کتابیں پڑھاتے ہیں تو جس استاد کے حصے میں شرح ملا جامی آتی ہے وہ اپنے لیے اس بات کو سرمایہ افتخار اور وجہ امتیاز جانتا ہے کہ میں جامی پڑھاتا ہوں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ جی, مدینہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور شرح ملا جامی میں بھی ابحاث ہیں اور کیا ہی خوب ابحاث ہیں جن میں حاصل و محصول کی بھی ایک بحث ہے. اللہ اکبر. اس کو بھی پڑھنا اور سمجھنا بھی اتنا مطلب آسان کام نہیں ہے. ہمیں تو قبلہ استاد عبد الواحد صاحب دامت قادم القدسیہ نے پڑھایا تھا اور کیا ہی خوب پڑھایا تھا, سبحان اللہ. چلیں جی, بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, یہ جامعۃ المدینہ میں آپ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کتاب بھی پڑھنے کو ملے گی, شرح ملا جامی. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں بھرپور داخلوں کا سلسلہ رہا. اللہ تبارک و تعالی جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ کا حصہ بنے, جنہوں نے داخلہ لیا, اللہ تبارک و تعالی ان سب کو عالم دین بنائے, مخلص مبلغ دعوت اسلامی بنائے. کچھ آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی شامل کرتے ہیں. بندے کے پاس علم بھی ہونا چاہیے اور عشق بھی ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہیں یہ, اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے یہ چلنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ علم سے دوری اختیار کرتے ہیں اور عشق کے نام پر کچھ اور مطلب کر رہے ہوتے ہیں, گھنگرو باندھ رہے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کے مطلب عجیب و غریب معاملات کر رہے ہوتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں اور خلاف شریعت ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب اس کو کس منزل کا نام دیا جا سکتا ہے؟ اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. علم دین بھی حاصل کریں اور عاشقان رسول کی صحبت بھی اختیار کریں. اسی کے اندر فلاح ہے, کامرانی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کامیابی ہے. آئیے کالز شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام محی اتاری پنجاب کے شہر لودرن سے بول رہا ہوں. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. بڑی مہربانی جی, آگے کال شامل کرتے ہیں.
محمد ریاض اطاری مظفر آباد میں سیر کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے آج بہت ہی پیارا موضوع علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں لے کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ عز و جل علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی کا ایک کلام ہے، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، یہ اگر ہمارے خلیل بھائی سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اللہ عز و جل مدنی چینل کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ سبحان اللہ، خلیل بھائی تو جو سنائیں گے، کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے، سبحان اللہ۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے، لیکن چلیں آگے کال شامل کرتے ہیں۔ جی حضور، میں ہند کرناٹکا بیدر شہر سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا نام سید علیم الدین شاہ قادری ہے۔ حضور، خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی مولانا جامی کے 2 کلام تو سنتے رہتے ہیں، اور مولانا جامی کا کوئی اور بھی کلام سنائیں۔ آپ نے کون کون سے کلام سنے ہوئے یہ آپ مینشن کر دیتے تو آپ کو تیسرا کلام بھی جو ہے وہ آج سنا ہی دیتے۔ چلیں بہرحال آگے میسج شامل کرتے ہیں جی۔ پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب، یہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز میں ہمارے پی سی آر والے انشاءاللہ اس کو کرتے ہیں ریڈی، پھر ہم سناتے ہیں جی۔ طاری فیملی کی طرف سے یہ فرمائش ہے، بڑی مہربانی جی۔ سید عاقب فرام بھکر، میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا کریں اللہ جلدی صحت دے، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور صحت و شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ نافعہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد عدنان بھائی ہیں فرام حاصل پور، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے مدنی بھائی ایک اور کلام سنوا دیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ گزارش ہے کہ نعت سنا دیں اے سبز گنبد والے۔ ٹھیک ہے جی۔ محمد عدیل بھائی ہیں فرام میاں والی، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کلام سننا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ ہیں جی میرا نام ہے حسنین، بڑی مہربانی حسنین بھائی، تو شم رسالت ہے، یہ کلام سننا ہے جی ان کو۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آگے۔ نواب شاہ سے میسیج ہے جی، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حمزہ والا سے میسیج ہے جی، خلیل بھائی بہت ہی پیارے کلام پڑھتے ہیں، اللہ پاک آپ کو اس کے صدقے مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ جی۔ محمد علی بھائی ہیں کمالیہ سے، اور ان کو امیر اہل سنت کی منقبت سننی ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیج کے لیے۔ اور کہاں سے جی، حوصلہ افزائی کی میسیج ہیں، بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ عبدالخلیل بھائی کچھ کلام شامل کریں، پھر ہم انشاءاللہ آج جلدی امراض سے متعلق گھریلو علاج ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اسے آج دیکھ لیں، ابھی تک کسی نے قد بڑھانے والا نسخہ نہیں پوچھا، یہ شاید بھول گئے ہوں گے آج پوچھنا۔ چلیں بھارت، اللہ خیر فرمائے، کچھ کلام شامل کریں۔ صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کی فرمائش ہوئی ہے، وہ تو میرے پاس موجود نہیں، دوسرا کلام ہے حصول برکت کے لیے، اس کے چند صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنم 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 فرشودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، تنم فرشودہ جا پارا ہجران یا رسول اللہ، فرشودہ جا پارا
ہجران یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ دلم پز مردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری من مس کی ناداری جو سوئے مس کی زناداری چوسوئے من گزر آری من مس کی زناداری نقش نالینت فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. واہ جی واہ، ماشاءاللہ بڑا زبردست کلام پڑھا ہے. مجھے یہ کلام سن کر ہمارے قاری عرفان مدنی زیدہ مجدہو یاد آگئے. ماشاءاللہ کیا زبردست کلام پڑھتے تھے وہ بھی یہ، سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ ابھی تو جرمنی میں ہیں اور سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ عرفان بھائی کو بھی استقامت عطا فرمائے. مزید کلام بھی شامل کریں عبدالخلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے حضور مفتی عالمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، اس کے چند اشعار. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی
sallallahu sallallahu alayka wa sallam sallallahu 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 alayka wa sallam आला से आला रिफ़अत वाले आला से आला रिफ़अत वाले बाला से बाला अज़मत वाले बाला से बाला अज़मत वाले सबसे बरतर इज़्ज़त वाले सबसे बरतर इज़्ज़त वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सिदरा तुम्हारा अर्श तुम्हारा सिदरा तुम्हारा अर्श तुम्हारा कुर्सी तुम्हारी फर्श तुम्हारा कुर्सी तुम्हारी फर्श तुम्हारा मालिक दोज़ख जन्नत वाले मालिक दोज़ख जन्नत वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखो अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखो काश बस एक ही धुन हो कि मदीना देखो काश बस एक ही धुन हो अजल नज़दीक है उस सब्ज़ गुंबद की ज़ियारत का कहीं दिल ही मिले जाओ ना अदमा या रसूल अल्लाह कोई कल का एक पल का नहीं कुछ भी है भरोसा मुझे हम सफर बना लो कहीं रह न जाऊं तन्हा दरे मुस्तफा है इशरत मेरा आखिरी ठिकाना सुए तैबा जाने वालों मुझे छोड़ कर न जाना काश बस एक ही धुन हो के मदीना देखो काश बस एक ही धुन हो वो मदीना जो कौनैन का ताज है जिसका दीदार मोमिन की मेराज है जिंदगी में खुदा मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखो मेरा गम भी तो देखो मैं पड़ा हूँ दूर तैबा से
پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں، کاش بس کہیں دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ذکر مکہ و مدینہ ہے تو حاجیوں کے واقعات مدنی ملستہ آئیے سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس میں ایک مدنی گلدستہ ہم شامل کیا کرتے ہیں حاجیوں کے واقعات، اللہ کے گھر کے مہمانوں کے واقعات۔ سبحان اللہ، برسات میں طواف کی کیا ہی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکہ شریف میں موجود حاجیوں کے قسمت کے کیا کہنے، گرمی میں طواف کریں اس کی الگ فضیلت، بارش میں طواف کریں اس کی الگ فضیلت، گویا رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو عقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے اسی طرح فرمایا اللہ غنی، یعنی بارش میں طواف جو ہے وہ مغفرت کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مگر یہاں پر کچھ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ خوش نصیب حاجیوں ذرا غور سے سنیے کہ آج کے دور میں، اس زمانے کے دور میں تو حاجیوں کی تعداد بڑی کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی تعداد بڑھ چکی ہے، لہٰذا بارش کے اندر بھی طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہوتا ہے۔ اس میں مرد اور عورتوں کا اختلاط، بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں اور بے ستریوں کے معاملات، میزاب رحمت سے جب حتیم پاک میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیاں اگر بہت زیادہ تعداد میں جمع ہو جائیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بارش میں بے پردگی کے چانس ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب عمل کرتے ہوئے گناہوں میں نہ پڑ جائیں۔ اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن ہو تو تب تو جان بوجھ کر، اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہگار ہوں گے۔ ہاں، جن دنوں میں بھیڑ نہ ہو، موقع ملنے پر بارش میں طواف کرنے کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک مدنی مشورہ عرض کر دیتا ہوں کہ اگر جب آپ دیکھیں کہ بارش شروع ہو گئی ہے تو آپ چھت پر چلے جائیں۔ تو جو حرم شریف کی چھت ہے وہاں پر رش کم ہوتا ہے، بارش برستے ہوئے بھی مل جائے گی، بارش کا طواف بھی ہو جائے گا اور امید ہے کہ اسلامی بہنوں سے ٹکراؤ کی صورت بھی نہیں بنے گی اور یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ کی مبارک بارش بھی نصیب فرمائے۔ کیا خوبصورت اشعار امیر اہل سنت نے لکھے ہیں، سبحان اللہ۔ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ آپ لکھتے ہیں، آج ہے روبرو میرے کعبہ، سلسلہ ہے طواف کا یا رب، ابر برسا دے نور کا کہ لوں، بارش نور میں نہا یا رب۔ اللہ مجھے اور آپ کو رحمت کی بارش میں نہانا نصیب فرمائے اور یہ بارش ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، چلتے ہیں واپس سلسلے کی طرف، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ اللہ بارش مکہ و مدینہ کی بہاریں بھی عطا فرمائے۔
لیکن بارش میں جب طواف کریں تو پھر اس کی احتیاط کے ساتھ طواف کریں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھسلن سے بھی پھر اپنے آپ کو بچائیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور بھی جو اس کی دیگر احتیاطیں ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ تو حج کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ تھا، اور جمعہ المبارک کو ہم ایک بالخصوص گھریلو علاج بھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، تو آئیے بھی آپ کو وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، گھریلو علاج سے متعلق ہے اور جلدی امراض سے متعلق ہے، جلدی امراض کے حوالے سے ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آج بہت ہی اہم اور بہترین گھریلو علاج آپ کو پیش کرنا ہے، اور وہ ہے علاج خارش کے حوالے سے، الرجی کے حوالے سے، اسی طرح سے ہونٹوں پر سوجن آ جاتی ہے اور جسم پہ کہیں کہیں لال لال نشانات پڑ جاتے ہیں، تو گرمی کے موسم کی وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور خون کے اندر حدت کا بڑھ جانا، خون کی خرابی کے باعث بھی جو ہے یہ مرض بعض اوقات ہوتا ہے۔ تو ان تمام امراض میں، یعنی کہ الرجی ہے، خارش ہے یا گرمی دانے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان سب امراض میں یہ نسخہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آپ کے لیے مفید ہوگا۔ تو بہت ہی مختصر ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1، دھنیا۔ ایک سبز دھنیا ہوتا ہے جو ہم عام طور سے اپنے جیسے سبزیوں وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اور گرم مسالے کے طور پہ یہ دھنیا وغیرہ، یہ خشک دھنیا جو ہے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ دھنیا ہے، خشک دھنیا۔ نمبر 2، سونف۔ سونف عام طور سے استعمال میں ہوتی ہے، تو سونف جب آپ لیں تو اس کا خیال رکھیں کہ یہ بعض اوقات رنگی ہوئی سونف بیچی جاتی ہے، تو بہت ہی زیادہ جیسے گرین سی وہ ہوتی ہے، اس پر رنگ جو ہے کیا ہوا ہوتا ہے، تو وہ غیر معیاری سونف ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے گریز کریں، جب بھی آپ لیں تو سونف بالکل اچھی والی، اچھی کوالٹی کی سونف لی جائے۔ اور نمبر 3 جو ہے گل منڈی، اسے منڈی بوٹی بھی کہا جاتا ہے اور گل منڈی بھی کہتے ہیں، تو یہ صرف 3 چیزیں ہیں، اور اس کو ہم وزن لینا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ 100 گرام آپ تینوں چیزیں لے لیں، اور لینے کے بعد جو ہے یہ کسی بھی پنسار کی دکان سے، پنساری کی دکان سے آپ کو دستیاب ہو سکتی ہیں، اور وہاں سے لینے کے بعد جو ہے گویا کہ 100 گرام آپ نے لیا، تو پھر اس کو صاف کر کے اچھی طرح سے جو مٹی وغیرہ ہے وہ دور ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو آپ پسوا لیں یا گھر میں خود پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہے صبح شام ایک چھوٹی چمچ تقریباً 6 گرام کے آس پاس جو ہے صبح شام اس کو استعمال کیا جائے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ الرجی، خون کے اندر جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے، خون کی حدت ہوتی ہے اور خارش وغیرہ، ان تمام امراض میں، نہیں جو جلدی امراض ہیں انشاءاللہ عز و جل ان کے اندر آپ اس گھریلو علاج کو بہت مفید پائیں گے، ہے بھی مختصر، اور یہ تینوں چیزوں کو آپ نے پیسنا ہے، تو پیسنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پسا ہوا ہمارے پاس، یہ تینوں چیزوں کو پیس کر ہم نے رکھا ہے، تو یہ صفوف کی شکل میں جو ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ نے صبح شام جو ہے تقریباً 6 گرام استعمال کرنا ہے، اور گھر کے سبھی افراد، یعنی کہ اگر بچے کو ہے تو بھی وہ استعمال کر سکتا ہے، اس کی مقدار کچھ آپ کم کر دیں، اور گھر کے اندر جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو بچوں کی جو ہے مقدار وہ کچھ کم کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ الرجی کے اندر جلدی امراض میں اس گھریلو علاج کو بے حد مفید پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا۔ چلیں جی، جلدی امراض سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بچائے، ہر طرح کے امراض سے مالک محفوظ فرمائے۔ یہ قد بڑھانے والا نسخہ میں نے بول کے یاد ہی کرا دیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پانی، اگر آپ دیکھیں نا کہیں کوئی مطلب لوگ جمع ہیں اور وہاں کسی ایک بندے کو پانی پلا دیا جائے، تو جو ارد گرد کے 3-4 ہوتے ہیں نا، ان کو مطلب نفسیاتی طور پر پیاس لگ جاتی ہے۔ تو وہ میں نے وہ بات کی ہے کہ قد بڑھانے والا نسخے کا میسج ابھی تک نہیں آیا، تو وہ میسج بہرحال وہ آئے گیا۔ چلیں آپ بتا ہی دیں، اتنے اس کے میسج آتے ہیں، بتا ہی دیں بھئی، غور کر کے لکھ لیں بھئی یاد سے۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں جو ہے ہالوں کے بیج جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، ہالوں کے بیج۔ ہمارے سلمان بھائی نے کئی دفعہ اس کا تلفظ ادا کر کے بتایا ہے۔
हालों के बीज, इसे असालिया भी कहते हैं। तो ये आपने 1 चम्मच लेना है रात को, 1 गिलास दूध के अंदर इसको डालकर अच्छी तरह इसको आप पका लें। ये खीर की मानिंद हो जाएगा, जैसे खीर बन जाती है। तो इसको रात को रख दें आप। किसी ने पूछा था कि फ्रिज में रखना है या कहाँ रखना है, जहाँ रखना चाहें आप रख सकते हैं। और फिर सुबह जो है इसको आप नहार मुँह इस्तेमाल करवा दें जिसको भी खिलाना है। और इसके ऊपर 1 चुटकी कुश्ता मरजान और 1 चुटकी कुश्ता सदफ, ये दोनों जो है 1-1 चुटकी इसके ऊपर छिड़क दी जाए और इसको जो है चंद माह जो है इस्तेमाल करवाया जाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो है अल्लाह ताला ने चाहा तो कद जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ये है कि जब कुछ उम्र छोटी होती है उस वक्त इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। बाद जैसे मदनी मुन्नों की उम्र 8 साल है, 10 साल है, तो उसमें ही उनके वालिदैन को फ़िक्र हो जाती है कि कद इसका नहीं बढ़ रहा। अमूमन जो है वक्त के साथ साथ जो है बढ़ जाता है। कोई 12-15 साल के बाद जो है कोई दवाइयों का इस्तेमाल शुरू किया जाए, ये अतिब्बा मशवरा देते हैं। ठीक है जी, परेशान ना हो। अच्छा ये बताएं अब्दुल खलील भाई, ये कुश्ता सदफ कैसे बनता है, कुछ इस बारे में कुछ बताएं। हमने सुना लोग कुश्ते खा के मर भी जाते हैं, कोई इस तरह का भी कोई होता है वाकया? भी कुश्ता खाया मर ही गया बेचारा? ये सदफ, जैसे ये सदफ हो गया या कुश्ता मरजान है, तो ये जैसे जवाहरात या इस तरह पत्थर या इस टाइप की जो भी चीज़ें होती हैं, कुश्ता फौलाद होता है, तो ये एक मखसूस तरीक़ाकार के मुताबिक बनता है। इसकी अपने असली है तो उसमें नहीं रहती, जैसे वो उसका एक बाकायदा तरीक़ाकार होता है बनने का, और इसको माहिर फ़न लोग बनाते हैं। आम लोग गली गली में, जैसे लोग आजकल नेट से जो है कुश्ते बनाने के तरीके सीख के और घर में कुश्ते बना रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ करता। इसके लिए जो है घर पे कुश्ता बना रहे, तो कुश्ता मतलब ये ना हो बंदे कोई कुश्तन कर दे जी, बंदा कुश्ता बनाए घर पे खाए और ढेरी हो जाए। अल्लाह मान मतलब अल्लाह महफूज फरमाए, ये कोई आम काम नहीं है कुश्ता बनाना। ये आपको बता दूं, यहाँ पर कुश्ते को ज्यादा आग देंगे तो वो जल जाएगा, और कम आग देंगे कच्चा रह जाएगा। जल जाएगा तो फायदा नहीं करेगा, और कच्चा रह जाएगा तो फिर कुछ और ही कर देगा, फिर कुश्तन कर देगा, नुकसान देगा। इसमें यह है कि जो भी दवा इस्तेमाल की जाए, जो जैसा कि जो मैंने अर्ज किया, ये माहिर तबीब और जो इस फ़न के माहिर हैं उनकी तरफ से ये मिला हुआ एक, जैसे हमें वो जो है तरीक़ाकार एक घरेलू इलाज है जो यहाँ बयान किया जाता है, मुस्तनद और जो दुरुस्त है। इसी तरह से जो भी आप दवा वगैरह इस्तेमाल करें अपने तबीब के मशवरे से करें। पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये कि कुश्ते जो भी इस्तेमाल किए जाएँ इनकी एक मिक़दार होती है, और फिर कुछ कुश्ते जो है वो आम तौर से इस्तेमाल में होते हैं, जैसे कुश्ता मरजान का मैंने नाम लिया, या कुश्ता सदफ है, कुश्ता फौलाद वगैरह, ये आम दवाओं में इस्तेमाल होता है। बाद लोग जहरीली चीज़ों के भी जो है वो कुश्ते या दवाइयाँ बना लेते हैं, तो उनसे जो है परहेज़ ही करना चाहिए। मसलन जैसे बाद यूँ कह लें कि कुश्ता कोई शंगरफ, सही, तो ये एक जहर होता है। पारे का भी कुछ बनाते हैं ना, पारे का, इस तरह पारे का क्या बनाते हैं वैसे अब्दुल खलील भाई? पारा तो खरल भी होता है मेरे ख्याल से, पारे को खरल किया जाता है वैसे? उसका एक तरीक़ाकार मखसूस है, उसके बाद जो है वो मिलता है दुकानों पर। अच्छा, बिल्कुल वो पानी की सी सूरत उसकी होती है। सही। तो या कुश्ता अबरक होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कुश्ते होते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप जो भी इस्तेमाल करें, एक तो अपने तबीब के मशवरे से, और दूसरा जो है हर किस्म के कुश्ते को जो है आप आम दवाओं की तरह 1-1 चमचा भर के नहीं खा सकते, उससे फिर कुछ नुकसान हो सकता है। तो उसकी एक मामूली, जब भी आप देखेंगे कि अगर कोई सही शख्स आपको बताएगा कि जो दुरुस्त तरीका होगा, तो वो कुश्ता जो है वो, जैसे मैंने अर्ज़ किया, चुटकी भर जी, दूसरी दवाई चमचा है, 1 चम्मच है, ऐसी बात। इसी तरीके से जो इस्तेमाल हम आम लोग कर सकते हैं, तो वो उसको इस्तेमाल करें जो बताया जा रहा है। और बाकी जो ऐसे ख़तरनाक चीज़ें होती हैं वो तो ना यहाँ बयान की जाती हैं, और ना किसी शख्स को वो खुद ब खुद इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि अपने तबीब के मशवरे से। और जो इस तरह की जहरीली चीज़ें होती हैं या इस तरह की ऐसी चीज़ें कि जिससे कुछ फ़ायदा भी होता है, और उसको बहुत ज़्यादा यानी कि बनाने के बाद उसके जहरीले असरात तकरीबन ख़त्म हो चुके होते हैं, तो उसके बाद वो मामूली सी मिक़दार कोई तबीब देता होगा। तो अब ये नहीं है कि किताब में पढ़ा और आपने दुकान से जाके लेकर उसको खा लिया, और ऐसा नहीं है कि वो कुश्ता खा लो 1 चमचा भर के तो उसमें ताकत आ जाएगी, जान आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, खून बढ़ जाएगा। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि जो कुछ भी है अपने तबीब के मशवरे से ही इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये जो कच्चा कुश्ता होता है मिसाल के तौर पर, सही नहीं बना हुआ,
تو یہ ہم نے تو سنا ہے کہ یہ گردے ہی بیکار مطلب یک لخت گردوں کو فیل کر دے گا، اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ الگ الگ کیونکہ آج دیکھیں یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو ہربل میڈیسن ہے نا، اس کے استعمال کا رجحان لوگوں میں جو ہے وہ پایا جا رہا ہے، اور پھر لوگوں میں یہ دیکھا بھی ہے کہ نسخے بنانے کی بھی نا ایک وہ ہوتی ہے کہ ہم نسخے بنائیں. اچھا ایک تو عام سادہ نسخہ ہے جیسے 3-4 جڑی بوٹیاں ملائیں ان کو پیس کر ایک سفوف بنا لیا، اس کو پھکی بنا لی وہ کھا رہے ہیں، ایک تو الگ بات ہے. لیکن یہ اس طرف بھی لوگوں کے رجحان دیکھے گئے ہیں، باقاعدہ لوگ جو ہے وہ گلے حکمت کر رہے ہیں اور مطلب اس طرح وہ کر کے اس کو بنا رہے ہیں. یہ بھی ایک ہے. حافظ میں آپ کو بتاؤں کہ بندہ تھا اس نے کیا کیا، اللہ اکبر، وہ نا جی ایک وہ کجا سا ہوتا ہے، وہ کجا میں کیا اس کا ہانڈی، چھوٹی سی ہانڈی، چھوٹی ہانڈی، ٹھیک ہے، پنجابی میں کجا کہتے ہیں. اچھا اس میں کیا کیا راشد بھائی، اس میں ڈالا بھیڑوں کا بھیڑ ہوتی ہے بھیڑ، پنجابی میں بھیڑ کہتے ہیں. تو بہرحال بھیڑ کا دودھ ڈالا 1 پاؤ بھیڑ کا دودھ ڈال کے اس میں ڈالے مطلب انڈے کے چھلکے، اللہ اکبر، انڈے کے چھلکے ڈال کے. اچھا اب کیا کیا، اس کو دیسی انڈے کے چھلکے ڈالے، ان کی وہ جھلی اتار کے نا دیسی انڈے کے چھلکے ڈال دیے. اب وہ کجا بند کیا یعنی وہ ہانڈی بند کی اور اس کو گلے حکمت کر دیا اس کو. اچھا اب گلے حکمت کرنے کے بعد اب اس کو آگ دینی ہوتی ہے تو اوپلوں کی آگ دیتے ہیں یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا بھٹا نہیں ہوتا، بھٹا جہاں اینٹیں پکتی ہیں وہاں جناب جا کے اس کو جو ہے وہ رکھوا دیا. اچھا اب وہ بندہ وہاں مسجد کا کوئی امام وغیرہ تھا یا جو بھی تھا، انہوں نے کہا بھی امام صاحب لے آئے نے، چلو رکھ لو کوئی گل نہیں، پک جائے گا، ٹھیک ہے پک جائے گا. اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ جب رکھا، اب آپ کو پتا ہے کہ بھٹے کی آگ تو بڑی شدید ہوتی ہے، الامان والحفیظ راشد بھائی، اتنی شدید آگ ہوتی نا کہ وہ مطلب وہ مٹی لال ہو چکی ہے، کچی اینٹیں پک جاتی ہیں. ہاں جی بالکل. اور آپ صاحب میں نے تو وہ دیکھا ہوگا نا، آپ وہاں جوتا پہن کے کھڑے نہیں ہو سکتے اس جگہ پر جہاں مطلب یہ آگ جل رہی ہوتی ہے. میں نے باقاعدہ طور پہ دیکھا ہوا ہے، کوئلہ ڈالتے ہیں اور مطلب بڑی شدید قسم کی ہیٹ ہوتی ہے وہاں. وہ جب چلتی آگ جب وہاں پر پہنچی تو وہ کجا جو ہے جی وہ پھٹ گیا، وہ پھٹ گیا، وہ اللہ اکبر. اور جو ان کی وہ جو اینٹوں کی گھوڑی ہوتی اسے کہتے ہیں، وہ جو ساری ان کی نیچے آ گئی. اب وہ جناب امام صاحب کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب لوگ تجربے اپنے اپنے کرتے ہیں، تو جو نہیں کرنے کا ہوتا بعض اوقات پھر وہ کر جاتے ہیں، اور جب وہ کرتے ہیں تو پھر اپنا بھی نقصان بعض اوقات ہوتا ہے، اپنا ہو نہ ہو سامنے والے کا بعض اوقات ضرور نقصان ہو جاتا ہے. عبدالخلیل بھائی تبصرہ آپ کا میں چاہوں گا اس بات پر بھی. اللہ حکیم بیٹھا ہوا ہے ساتھ تو پھر بات ہو جائے. المختصر یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے طبیب کے مشورے سے، یوں کہہ لیں کہ میڈیکل اسٹور سے یا یوں کہہ لیں طبیب کے مشورے سے ہمیں دوا خریدنے کی حد تک رہنا چاہیے. طبیب کے مشورے سے دوا خرید کے بنی بنائی استعمال کریں. خود گھر کے اندر جو ہے نا میڈیسن کی کمپنی نہیں کھولنی چاہیے. زندہ باد. وہ پھر یہ ہے کہ بربادی بعض اوقات مقدر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک فن ہے جی. دوائیں بنانا اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر ہر گھر میں ہی جو ہے وہ دواخانہ کھلا ہوتا. ایسی بات. تو اس لیے جو ہے نہ آپ یہ دیکھا کریں کہ نیٹ پہ آپ نے کوئی اچھا سا نسخہ پڑھا اور آپ نے کہا کہ یہ ہم گھر میں بنا لیں، اور نہ کسی کے بتانے سے ایسا کیا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ مجھے یہ فائدہ ہوا، اس دوا سے یہ فائدہ ہوا، اس دوا سے یہ فائدہ ہوا. تو اگر 999 لوگوں کو فائدہ ہوا، ضروری نہیں کہ آپ 1000ویں شخص ہیں آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. المختصر جو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حدیث پاک میں بتایا گیا، بیان کیا گیا، علاج جو ہے وہ بھی بغیر طبیب کے مشورے سے نہ کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. بڑے اچھے مدنی پھول ہو گئے. مجھے قاری سلیم صاحب ہمارے رکن مرکزی میں سے شورا ہیں، کیا زبردست آدمی ہے ماشاءاللہ. قاری صاحب نے بتایا کہ ایک میں نے شخص کو دیکھا جو اچھا خاصا مطلب صحت مند آدمی تھا، اور تقریباً اس کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تو دیکھا کہ اس کا رنگ جو ہے نا یہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا ہے. رنگ اس کا پیلا کیسا کہتے ہیں. میں اس کو ملا، میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا مطلب ہو گیا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ کشتہ ایسا کھا لیا ہے جو کچا کشتہ ہے، اور اس سے میرے گردے جو ہیں حافظ صاحب وہ ختم ہو چکے ہیں. اور قاری صاحب نے کہا کہ وہ 1.5 سے 2 سال کے اندر وہ بندہ بیچارہ وہ مر گیا، پورا ہی ہو گیا. تو مدنی چینل کے ناظرین برائے کرم اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اور ہر کس و ناقص کے کہنے پر ہر دوائی کو استعمال نہ کریں. اپنے طبیب کے مشورے سے، جس طرح عبدالخلیل بھائی نے بتایا ہے، طبیب حاذق کے مشورے سے اگر استعمال کریں تو یہ اور اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، بہرحال حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور علامہ جامی کا ایک بڑا پیارا سا واقعہ ہے.
اور چہرے پر مسکراہٹ لانے والا واقعہ ہے. آئیے وہ بھی سنتے ہیں. بزرگوں کے انداز بھی کیا خوب انداز ہوتے ہیں. جی آپ صاحب سنائیے. جی علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے کم گو تھے. محافل کے اندر جب لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ بہت اکثر کم گفتگو فرمایا کرتے تھے اور لوگوں سے فرماتے کہ بھئی آپ لوگ ہی بولیں، میرے پاس تو کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ایسا شخص. اور پھر جب لوگ گفتگو کرتے درمیان میں پھر آپ اصلاح کے مدنی پھول ارشاد فرمایا کرتے تھے. ان کے زمانے میں ایک شخص تھا محمل گو شاعر. ایسے ہی اس کا کام یہ تھا جو مل جاتا اس کے سامنے کچھ نہ کچھ اس نے سنانا ہوتا تھا. فضول جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا، پکڑ لیں گے کسی کو اور پھر وہ جو کہانی شروع کریں گے تو گھنٹے ڈیڑھ سے پہلے جو ہے نا وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے. اس طرح کا فضول گو شاعر تھا. تو اس نے آ کے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو بتانے لگا. کہتا ہے کہ میں جب کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے گیا سفر حجاز پر تو وہاں میں نے برکت کے لیے اپنے دیوان کو جو اس نے غزلیں جو اس نے لکھا تھا کلام وغیرہ محمل کلام کہنے لگا میں نے محمل مطلب فضول ایسے خام خواہ کے اشعار تھے اس میں. کہنے لگا کہ میں نے اس کو نا کعبۃ اللہ شریف اور حجر اسود سے میں نے اس کو رگڑا ہے، مس کیا ہے. تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بہت ہی اچھا ہوتا اگر تم اسے آب زمزم سے مس کرتے تو اللہ، تاکہ وہ مطلب اس کا نام و نشان نہ رہتا اور لوگوں کی جان چھوٹ جاتی فضول گوئی فضول شاعری سے سننے سے یا پڑھنے سے. تو اللہ والوں کے انداز جو ہے وہ جدا ہوا کرتے ہیں. ایک یہ انداز ہے، یعنی ایک تنبیہ تھی آپ کی اس شخص کو کہ فضول گوئی سے بندے کو، فضول لکھنے سے، فضول باتیں کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار جو ہے وہ اوصاف سے نوازا تھا. خلق خدا کی خدمت کرنا یہ بھی علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کا امتیازی وصف تھا. استغنا کی وہ دولت اللہ تبارک تعالی نے آپ کو عطا فرمائی تھی. جب لوگ اس زمانے میں بعض ایسے تھے طلبہ بھی تھے جو بادشاہوں کے پاس جایا کرتے تھے، حکمرانوں کے پاس جایا کرتے تھے. ایک بار علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو زبردستی لے گئے. تو کچھ لوگ جو آپ کے جاننے والے تھے تو وہاں بادشاہ کے دربار میں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا باہر. تو جب واپس آئے نا تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا آج تو تم مجھے زبردستی لے آئے تھے لیکن آج کے بعد میں کبھی بھولے سے بھی یوں نہیں آؤں گا جہاں علم کی جو ہے وہ ناقدری کی جاتی ہو اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے جو علماء ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا امتیازی سلوک کیا جاتا ہو. تو یہ اللہ والوں کا ابتدا ہی سے جو ہے وہ اچھا انداز ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے علم کی جس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے تھے اس کی ناقدری نہیں ہونے دیا کرتے تھے اور ریا سے اس قدر دور تھے. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخلاص کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایسا وصف عطا فرمایا تھا کہ اپنی نیکیوں کا جو ہے نا وہ ذکر نہیں فرمایا کرتے تھے. ایک بار آپ کی محفل میں کسی شخص نے بتایا کہ فلاں علاقے میں میں گیا تو وہاں ایک شخص تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے فلاں کام جو ہے نا وہ خالصاً للہ میں نے یہ کام کیا، صرف اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے اور وہ بتا رہا تھا، دہرا رہا تھا اس بات کو. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لگتا ہے کہ وہ شخص اخلاص کی تعریف کو نہیں سمجھ پاتا. اللہ اخلاص کسے کہتے ہیں. تو اللہ والوں کے مبارک انداز ہوتے تھے. عشق رسول بھی اللہ تبارک تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا اور پھر جو اساتذہ کا ان پر اعتماد تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بھی آپ کو امتیازی وصف سے نوازا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت بھی آپ کے دل میں جاگزی تھی، اسی لیے آپ نے کتابیں بھی لکھی اس موضوع پر، بزرگان دین کی سیرت پر. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی جامی جو تخلص ہے اس کے حوالے سے عرض کر دوں. ویسے کئی وجوہات لکھی ہیں. ایک وجہ شیخ الاسلام شہاب الدین احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کم و بیش 300 کتابوں کے مصنف ہیں، 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں. آپ کو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو ان کی کتابوں سے بڑی محبت تھی اور ان کی کتابوں کا بڑا مطالعہ فرمایا کرتے تھے آپ. انہی بزرگوں کی یہ جو شہاب الدین احمد جام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں انہی کی نسبت سے آپ نے خود اپنے اشعار میں اور نثر میں بھی کئی جگہ آپ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ میں ان کی نسبت سے اپنے آپ کو جامی لکھتا ہوں. اور ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کا جو مولد تھا جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی ہرات کا علاقہ، تو اس کا جو قصبہ تھا وہ ولایت جام تھا، اس وجہ سے بھی آپ کو جامی کہا جاتا ہے. استادوں کا جو آپ پر اعتماد تھا وہ ایسا تھا کہ قاضی روم جو تھے آپ کے استاد محترم وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے پڑھانا شروع کیا ہے جیسی محنت اور لگن اور جیسے ذہن والا ذہین بچہ
عبد الرحمن جامی جو ہے میرے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے آج تک کبھی کوئی ایسا طالب علم مجھے نہیں ملا، اور بارہا ایسا ہوتا تھا۔ پہلے زمانے میں کتابیں چونکہ چھپتی کم تھیں، ہاتھ سے لکھے ہوئے مخطوطے ہوا کرتے تھے، اور انہی سے جو ہے سلسلہ تدریس ہوا کرتا تھا۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی اپنے استاد صاحب کا جب نسخہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کریم نے وہ اخاذ طبیعت عطا فرمائی تھی، اور یہ ایک جو فیضان تھا نا، وہ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ کہ آپ کی جو دادی جان تھیں ان کا سلسلہ نسب امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد رشید ہیں اور مدون فقہ حنفیہ ہیں، تو آپ کا سلسلہ نسب کی دادی جان کا وہ ان سے ملا کرتا تھا، یوں فیضان تھا امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو آپ نسخے پر نا تصحیحات کیا کرتے تھے، استاد صاحب سے جو نسخہ لیا تھا پڑھنے کے لیے، ایک بار استاد صاحب نے دیکھا اور حیران ہو گئے کہ عبد الرحمن نے جو حواشی اور جو اضافے کیے ہیں وہ تھے جو واقعی بڑے علوم و فنون پر جو ہے وہ ان کمال درجے کا، جسے اللہ تبارک تعالی علم عطا کیا ہو، یہ اس کا کام تھا۔ شرح چخمینی کا جو ان کا جو تھا مخطوطہ، وہ استاد صاحب نے علم حیات کی، حالانکہ یہ کتاب ہے، تو علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ کچھ اس پر بھی کر دیں۔ تو حضرت یہ استاد کا اعتماد ہے، اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر وہ حواشی اور وہ اس کے اوپر آپ نے اضافے کیے کہ استاد دیکھ کر دنگ اور حیران رہ گئے کہ اللہ تبارک تعالی نے اس طالب علم کو کیسا ملکہ عطا فرمایا اس علم میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق تھا، اس کا عدنان بھائی نے بیان فرمایا۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ حتی الوسع جب جلوہ فرما ہوتے تو آپ تشہد کی حالت میں، یعنی نماز میں جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو ہو کر، ایک ادب کا طریقہ ہے، تشہد کے انداز میں بیٹھا کرتے، اور آپ کی کوشش ہوا کرتی کہ آپ کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو، جو ایک محبوب ترین عمل ہے اور اس کی برکتیں بھی انسان اور مسلمان پاتا ہے۔ تو آپ کا یہ انداز تھا کہ قبلہ رو آپ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کی مجلس اور آپ کی صحبت کی یہ برکت تھی کہ کوئی غم زدہ شخص، غمگین شخص بھی اگر آپ کی مجلس میں آتا، آپ کی بیٹھک میں آتا اور تھوڑی دیر کی صحبت پاتا تو وہ خوش اور فراں ہو کر لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا، ادھر حضور آپ تو یہ بتا رہے ہیں بزرگوں کے انداز، ہمارا یہاں تو حال یہ ہے کہ ہماری مجلس میں تو کوئی ہنستا ہوا ہے تو بیچارہ وہ روتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، کوئی خوشحال، مطلب معاشرے کی مجلس جو ہے، ارے اللہ نہ کرے ایسی مجلس ہماری ہو۔ ہماری مجلس کا تو پتہ ہی ہے حافظ صاحب آپ کو، اللہ خیر فرمائے۔ تو یہ مطلب ایک معاشرے کا جو ہے وہ انداز ہے کہ اچھے بھلے بندے کو بیچارے کو بالکل مطلب کہتے ہیں نا کہ اس کو حواس باختہ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے۔ تو یہ آپ راشد بھائی نے جو انداز بتایا ہے، بزرگوں والا انداز اپنائیں۔ یہ عام جو لوگوں والا انداز ہے یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غم زدہ آئے تو وہ خوش ہو کر جائے۔ راشد بھائی جی ایک آشیہ لگا دوں یہاں، بڑی ذوق کی بات، افادے کے طور پر، مرحبا۔ یہ کیا بات ہے کہ کوئی روتا ہوا آ رہا ہے اور ہنستا ہوا جا رہا ہے؟ اصل میں بزرگوں کا انداز تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں تھا۔ آپ جہاں بیٹھیں گے، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک انداز یہ بیان کیا گیا کہ آپ کی محافل میں حضور کا ذکر کثرت سے ہوا کرتا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اگر امام اہل سنت کی بارگاہ کی طرف سے تھوڑا سا فیض حاصل کیا جائے، فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو غم زدوں کے غم دور ہونے کا ایک ذریعہ تو یہ بھی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں آ جاتے، اس سبب سے بھی غم دور ہوا کرتے تھے۔ لیکن آپ کا خیر خواہی فرمانا اور ویسے مدد فرمانا کہ جس معاملے میں بندہ پریشان ہو کر آیا ہے اس معاملے کی خبر گیری کرنا، یہ بھی ایک الگ وصف تھا۔ حضور کے کرم سے تو کل قیامت میں چہرے جو غم زدہ ہیں مطلب خوشحال ہو رہے ہوں گے، ان کے غم دور ہو رہے ہوں گے، کہ چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، چین پائیں گے تڑپتے ہوئے دل محشر میں، غم کسے یاد رہے دیکھ کے صورت تیری۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیا شعر پڑھتے ہیں آپ پیاسوں کے تجسس میں دریا تیرا، فیض ہے یا شہق تو تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ اور ایک شعر امام اہل سنت کا ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے، مصر ثانی یاد آ رہا ہے،
خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ. حضور کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو حال تو یہ ہوگا میدان محشر میں کہ بندہ خون کے آنسو رو رہا ہو گیا، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرما دیں گے تو پھر بندہ مسکرا کر لوٹے گا کہ واہ اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے. اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. گناہ گار پر جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. سبحان اللہ. جی راشد. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نبی پاک علیہ السلام سے عشق، اس کا مختلف انداز، مختلف پیرائے اور مختلف الفاظ کے ساتھ اظہار ہوتا رہا، نثر کی صورت میں اور نظم کی صورت میں. شواہد النبوہ جو آپ کی بڑی پیاری کتاب ہے فارسی زبان میں، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ نے بیان فرمایا ہے. لیکن جب عشق کی بات ہوتی ہے، فنائیت کی بات ہوتی ہے، تو انسان اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتا ہے، سمجھتا ذرہ بے مقدار سمجھتا ہے، اور بارگاہ رسالت، جس بارگاہ سے کائنات کو عزت ملتی ہے، مخلوق کو عزت ملتی ہے، اس بارگاہ میں اپنی عزت کی کوئی انسان حیثیت نہیں رکھتا اور رکھنی بھی نہیں چاہیے کہ بارگاہ رسالت ہی سے سب کچھ ملتا ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک انداز ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کا ایک ادنا غلام ہونے کی حیثیت سے اور آپ کی بارگاہ کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے نام کے لیے اور اپنی ذات کے لیے ایک ایسا لفظ استعمال فرمایا کہ بسا اوقات بعض ذہنوں میں وہ لفظ جو ہے وہ بڑا کھٹکتا ہے. امام اہل سنت کے 3 اشعار میں ذکر کرتا ہوں. امام اہل سنت کے جو اشعار ذکر کیے جاتے ہیں، اصل میں امام کا جو کلام ہے نا، کلام الامامی امام الکلام، تو کسی بڑے محقق اور بڑے عالم یا بڑے امام کا جو کلام ہوتا ہے، اگرچہ وہ اشعار ہی کی صورت میں ہو، تو اس سے علماء کرام دلیل پکڑتے آئے ہیں. امام اہل سنت ایک موقع پر عشق کا اظہار کرتے ہیں. اگر علمیت دیکھنی ہو تو فتاوی رضویہ اور جد الممتار بندہ دیکھے، لیکن جب فنائیت اور بارگاہ رسالت میں عاجزی اور انکساری کا مقام ہو تو امام اہل سنت ایک مقام پر فرماتے ہیں، الہی سن لے رضا جیتے جی کے مولا نے سگان کوچہ میں چہرہ میرا بحال کیا. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگان کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ اتنا دماغ لے کے چلے. تو بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو سگ کہنا، بارگاہ رسالت میں اپنی وفاداری کا ایک اظہار کرنا، اس کے لیے سگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب اشعار پڑھتے ہیں تو آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آید بر زبانت گاہے گاہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ سگت را کاش جامی نام بودے، کاش آپ کی بارگاہ کے، آپ کے دربار کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے، کہ کبھی کبھی آپ کی مبارک زبان سے، آپ کے مبارک لبوں سے جامی کا لفظ نکل جاتا. ہائے 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 اللہ اکبر. یہ عشق کی فنائیت ہے اور یہ اسی کو نصیب ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور اپنے آپ کو مٹا کر اور فنا کر کے کی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ اشرف المخلوقات کا کیا حال تھا آپ جانتے ہیں. یہی اشرف المخلوقات جو ہے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتا تھا. اس وقت کیا مطلب اشرف المخلوقات ہے؟ بندہ اشرف المخلوقات بھی ہے ایک طرف سے، اور ایک طرف جو ہے وہ ان شر الدواب بھی ہے. یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. بہرحال چلیں یہ تو ایک ویسے سلمان بھائی یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے، اور جو علم سے تھوڑا شغف رکھنے والا بندہ ہے وہ یہ جانتا ہے کہ ہم بہادری کے وصف پر آدمی کو کہتے ہیں یار فلاں آدمی تو شیر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو انسانیت کے زمرے سے نکال کے اور حیوان مفترس کے زمرے میں ڈال دیا ہے، جانور بن گیا ہے اور اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. ایسا نہیں، بلکہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں یہ نام لیتے ہیں کہ فلاں شیر ہے تو اس سے مراد اس کی بہادری کا وصف ہی مراد ہوتا ہے. اور دنیا جہان میں ہر شخص جانتا ہے کہ سگ کتا جو ہے یہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے. وفاداری کا کنایہ کیا جاتا ہے اس سے کہ ہم حضور صلی اللہ، اور جو عاشقان رسول نے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں نے، اولیاء نے جو اس لفظ کی نسبت اپنی جانب کی ہے تو اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وفاداری
جو اس کتے کا ایک وصف ہے وہ صرف وفاداری مراد ہوتی ہے، نہ یہ کہ بندہ جو ہے وہ کتا حیوان نابیغ کے زمرے میں آ گیا ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا. تو جو علم کو جاننے والا بندہ ہے اس کو علم سے نابلد جاہل لوگوں والی بات نہیں کرنی چاہیے. مدینہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے حافظ صاحب. اللہ تبارک و تعالی علم کا فیضان نصیب فرمائے اور عشق کی دولت سے بھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرفراز فرمائے. ویسے کتا ہے نا حافظ صاحب، اس پر بھی شیر ہے نا، شیر جی، شیر پر بھی کتے کا جو ہے وہ اطلاق ہوتا ہے. کیا بات ہے جی، آپ کی تحریر بالکل جی آپ پیش کر سکتے ہیں. پڑھ دیتا ہوں. ابو جہل کے ایک بیٹے نے، شیبہ نے، نبی کریم جی ابو لہب کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں یہ دعائے ضرر کی، اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، اللہم سلط علیہ قلب من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. اب جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا کہ یہ تو دعا حضور کے مطلب لبھائے مبارکہ سے یہ ادا ہو گئے ہیں الفاظ، اور جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اس نے اپنے بیٹے کو قافلے والوں کے ساتھ جو ہے وہ روانہ کر دیا. نے کہا یہاں سے نکلے گا تو ہو سکتا ہے بچ ہی جائے. اچھا، قافلے کے ساتھ جب روانہ کیا نا تو انہیں کہا کہ بھئی آپ سارے اس کو درمیان میں مطلب تھوڑا اونچا سا کوئی جگہ بنا کے وہاں اس کو لٹانا اور ارد گرد جو ہے وہ آپ سارے اس کے یوں لیٹنا تاکہ اس کی حفاظت بھی ہو. قافلہ ایک جگہ پہ رکا، رات کا وقت ہوا، پڑاؤ ہوا. اب درمیان میں اس کی اونچی جگہ بنائی گئی اور سارے مطلب لوگ جو قافلے والے تھے ارد گرد جو ہے وہ سو گئے. رات کے وقت میں شیر آیا اور شیر نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کسی کو کچھ نہیں کہا. وہ جو حضور کا گستاخ تھا اس کو چیر پھاڑ کے شیر وہاں سے روانہ ہو گیا. اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک. ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال ایک افادے کی بات تھی، میں نے کہا چلیں اس کو بھی ذکر کر دیا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فہیم اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں باقاعدگی سے دیکھتا ہوں. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. خلیل بھائی سے میری عرض ہے کہ میرا گلا جو ہے اکثر خراب رہتا ہے، ریشہ رہتی ہے اس گلے میں، اس کے لیے کوئی مفید علاج بتا دیں. ٹھیک ہے جی. مزید میں یہ پوچھوں کہ میری عمر 20 سال ہے، میرا نام حسن ہے، تو میں نے یہ کہنا کہ میری صحت بہت کمزور ہے، تو مجھے تھوڑے سے موٹنے کے لیے کوئی نسخہ یا دوائی وغیرہ بتا دیں. چلیں جی، اللہ پاک آپ کو زندگی سلامتی دے، عافیت راحت دے. یوں ہی جو کمزور ہیں وہ موٹے ہونے کا نسخہ پوچھ رہے ہیں، جو پھولے ہوئے ہیں وہ کمزور ہونے کا نسخہ پوچھ رہے ہیں، تو یہ ان دونوں کو ہی کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. عبدالخلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیا فرمایا کہ میں کمزور ہوں. ہاں جی. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنی غذاؤں کا خیال کریں کہ کیا ان کو کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. تو جب اس پر توجہ ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے صحت پہلے سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. اور اس میں یہ کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے، یہ گھریلو علاج یہ آسان بھی ہے کہ 10 عدد بادام اور 5 عدد کھجوریں، اس کو جو ہے ایک گلاس دودھ کے اندر اچھی طرح جو ہے اس کو ملک شیک بنا لیا جائے اور اس کو پی لیں. صبح میں پی لیں یا شام میں پی لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ کھجور جو ہے اور بادام جو ہے بہت سارے انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے اور جسم بھی جو ہے اس سے فربہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ بہت ہی آسان ہے. اسی طرح گلے وغیرہ میں جو ریشہ رہتا ہے اس کے لیے 4 چیزیں لے لیں. نمبر 1 ملیٹھی، نمبر 2 کاکڑا سنگی، اور نمبر 1 ملیٹھی، نمبر 2 کاکڑا سنگی، اور نمبر 3 کالی مرچ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے شہد. اب اس کی مقدار بھی سن لیں کہ ملیٹھی آپ نے لینی ہے 12 گرام، تقریباً 1 تولہ اسے کہا جاتا ہے. کاکڑا سنگی یہ بھی اسی کی مقدار یعنی 12 گرام، اور جو کالی مرچ ہے وہ اس کا چوتھائی حصہ یعنی کہ 3 گرام. یہ تینوں چیزوں کو اچھی طرح پیس لیں. پیسنے کے بعد جتنا باریک پیسیں گے اتنا اچھا جو ہے دوائی کا اثر انشاءاللہ ہوگا. اور پھر اس کو جو ہے 125 گرام یعنی آدھا پاؤ شہد کے اندر اس کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور اس کو جو ہے استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایک تو خوش ذائقہ بھی ہوگا، نزلہ زکام یا گلے وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں فائدہ بھی کرے گا، اور بچوں بڑوں سبھی کے لیے یہ مفید بھی ہے. اور پھر سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرہیز کریں
परहेज़ करेंगे। अब कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है, पकोड़े भी खाने हैं, समोसे भी खाने हैं, पराठा भी खाना है और तली हुई चीज़ें भी खानी है, पिज़्ज़े पराठे सब कुछ खाना है और फिर गला भी ठीक रखना है, तो ये ज़रा मुश्किल होता है। और चीज़ ठंडा पानी भी पीना है, यख ठंडा पानी पीता है, तो ये भी मुनासिब नहीं है। और फिर बाद ऐसी गले अपने अपनी हुसासियत होती है कि गले जो है बाज़ के थोड़ा सा ठंडा पानी पीने से जो है वो बैठ जाता है, और तो उसको एहतियात करनी चाहिए। बाज़ जो है वो यख ठंडा पानी पी के भी उनका गला नहीं बैठता, तो अपना अपना मिजाज, अपना अपना एक सूरत हाल होती है हर शख्स की, तो उसके पेश नज़र जो है एहतियात रखी जाए तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे। खट्टी चीज़ें भी गले को ख़राब करती हैं। मदीना मदीना। चलिए अल्लाह पाक आपको सलामती अता फरमाए। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। बिन गुजरात विरंगा महवली काबीना से सगिया तारिया जत्तारी माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बहुत प्यारा सिलसिला कुलिया सल्ली अला जारी कारी खलील की बारगाह में अर्ज़ है कि मुझे ताजुस्सरी अलैहि रहमा का ये कलाम सुना दिया जाए। मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। माशाल्लाह, ये तो आपने सुना दिया जी, और माशाल्लाह अच्छा सुनाया आपने। अल्लाह ताला आपको जितने खैर अता फरमाए। घड़ी बता रही है कि हमारे पास तकरीबन जो है ये 7 मिनट जो है ये बाकी हैं। अब्दुल खलील भाई मनक़बत सुनाएंगे अल्लामा जामी की? जी आपके पास है कोई? मेरे पास मौजूद नहीं। चले मैं देखता हूँ। नसीमा जानी में बता गुजर कुन, इसके आपसे अर्ज है कि 1-2 शेर सुना दें। मैं ही सुना दूँ। चले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नसीमा जानी बेबतहा गुजर कुन, नसीमा जानी बेबतहा गुजर कुन, ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, ज़े अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन, तुई सुल्तान आलम या मुहम्मद, ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, मुशर्रफ गर्चे शुद जामी ज़लुत्फत, खुदाया ई करम बारे दीगर कुन, खुदाया ई करम बारे दीगर कुन, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुन। अल्लामा जामी हुजूर की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, आप सुल्तान आलम हैं और आप अपना रुखे रोशन अपनी निगाह इनायत मुझ पे डालिए। और फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगरचे आपने मुझ पर यह करम फरमा दिया है, अपनी निगाह इनायत मुझ पे डाली है, अपना रुखे रोशन मेरी तरफ किया है, खुदारा ई करम बारे दिगर कुन, आका ये करम दोबारा भी फरमाइए। अल्लाह अकबर। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन से अहवालम मोहम्मद रा खबर कुम। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा जामी का सदका हमें नाज शरीफ पढ़ने का भी ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए, नाज शरीफ सुनने का भी ज़ौक़ व शौक़ नसीब फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर हिजरो फिराक और सोज़ो गुदाज की जो कैफियत है, अल्लाह ये भी अता फरमाए, और इल्म दीन के फैज़ान से भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फैज़ याब फरमाए। और इन सारी बातों को लेने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाह आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी और अल्लाह ने चाहा तो बेड़ा पार होगा। आइए साथ इस्लाम बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، میرے ماہ طیبہ سلام علیکم، شہنشاہ بطحہ سلام علیکم، شہنشاہ بطحہ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، تمنا ہے اپنی مدینے پہنچ کر، 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 کہوں پیش روضہ سلام علیکم، کہوں پیش روضہ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، دعا ہے کہ جب وقت ہو جاگنے کا، دعا ہے کہ جب وقت ہو جاگنے کا، ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم، ہو لب پر وظیفہ سلام علیکم، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، جمیل اپنے آقا شفیع الامم پر، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، پڑھے جا ہمیشہ سلام علیکم، شاہ عرش اعلیٰ سلام علیکم، حبیب خدایا سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم، رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی